نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانفال ہے اور اس سے پہلے سورۃ الاعراف مکمل ہوئی۔ سورۃ الاعراف کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ربط کچھ اس طرح ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات اپنی قوموں کو سنائے اور ان کی تبلیغ کی اور ان کا نظام قائم کرنے کے حوالے سے کوشش کی۔ قوموں نے جب اپنے پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا تو یقیناً وہ اللہ کے عذاب میں دنیا کے اندر بھی گرفتار ہوئے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا تذکرہ ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، جن کا دین، جن کی تعلیمات تا قیامت نو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی دین حق کی، اور پھر قوم نے کیسے جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والی جماعت کو ختم کرنے کے عزم اور ارادے سے جنگیں بھی کی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر جنگ بدر کے واقعات و احوال کا تفصیل سے تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے پھر اس قوم کو بھی دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنایا، جس کو اپنی طاقت و قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ قوم شکست کھاتی ہے، گرفتار ہوتی ہے اور اس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوئی، اور مسلمان جماعت دنیا میں اپنی طاقت و قوت، اپنے دین کو غالب کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز مال غنیمت کے بارے میں سوال سے ہوا۔ مال غنیمت اسلام سے پہلے اس کے دو طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ جو دنیا کی اس وقت قوموں میں رائج تھا اور عربوں میں بھی یہی تھا کہ جو بھی طاقتور قوم کسی کمزور قوم پر غالب آتی، ان کا مال جس کے ہاتھ میں لگتا وہی اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ جو فوجی کسی کے مال کو لوٹ لیتا تھا وہ اسی کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اور اب بھی دنیا بھر میں، یورپ میں بھی یہی طریقہ قریب رائج رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب فوجیوں نے یہاں کی قوموں کو ایک درجے میں فتح کیا، علاقوں میں لوٹ مار کی، تو باقاعدہ یہاں کمپنی کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے یہاں فوجیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی، 7 دن، 2 ہفتے اس بات کی اجازت دی کہ جس قدر تم لوٹ مار کر سکتے ہو تمہیں اجازت ہے لوٹ مار کرنے، جس کے پاس جو کچھ ہاتھ آئے وہ اپنے قبضے میں کر لے، لوگوں کی عزتیں لوٹے، لوگوں کا مال لوٹے۔ ایک طریقہ کار یہ دنیا بھر میں رائج تھا اور اب بھی قومیں اس پر عمل کرتی ہیں۔ دین اسلام نے اس طریقہ کار کو سراسر یکلخت رد کیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے، لوگوں کی عزت کو قائم کرنے کی بجائے لوٹ مار اور فساد کا راستہ کھولتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو خاص بعض مذہبی جماعتوں کے ہاں تھا، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں، کہ جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کو کسی کے استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا، بلکہ اس کو اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا، یعنی جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک درجے میں
اس قوم کے لیے جو پہلی شدت پسند قومیں تھیں ان کی وقتی تربیت و تعلیم کے لیے تو جائز تھا، لیکن مستقل اللہ کی نعمت کو اس طریقے سے جلا دینا، ضائع کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں میں دیگر قوموں پر خصوصیت، دیگر انبیاء پر خصوصیت دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے میرے لیے احلت لی الغنائم، تمام غنیمتیں جو ہیں، جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال ہوتا ہے، وہ اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا، جو پہلی قوموں کے لیے اور پیغمبروں کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو دین اسلام نے ان دونوں سے ہٹ کر جو قانون یہاں بیان کی ہے مال غنیمت کے حوالے سے، وہ یہ بیان کی ہے کہ جس قدر بھی غنیمت ان فوجیوں کو ملتی ہے وہ کسی فوجی کی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی۔ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ سب کا سب پیسہ اور روپیہ ان کے ہاں جمع کروایا جائے گا۔ کوئی خود سے فوجی کسی کا مال لے کر اپنا قبضہ جما لے، اس طریقے سے تو لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے تو انسانیت کے اندر بجائے ان کی عزت کو قائم رکھنے کے، بجائے ان کو تحفظ دینے کے، ایک قتل و غارت گیری اور دنگ و فساد۔ اسلام تو دنیا سے دنگ و فساد مٹانے کے لیے ہے۔ جنگ بھی در حقیقت اسلام جو اس کی اجازت دیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ انسانوں کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئے کہ وہ مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دو ہی طرح کی سوچیں موجود تھیں۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ یہ سب ہمارے محکوم اور غلام ہیں، ان کو اپنی مرضی سے کسی نظریے، سوچ اور اپنی ضمیر کی آواز کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مانو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ دوسری طرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی پر آپ اس کی جبر نہیں کر سکتے، اس کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے، اس کی جو ہے ضمیر کی آواز کو دبا نہیں سکتے۔ اس کی مرضی ہے، جون سا نظریہ، جون سا دین ہے، جون سی فکر اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جبر نہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلی فکر اپنے اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح کا تشدد روا رکھتی ہے، ظلم کرتی ہے، قتل و غارت گیری تک اتر آئی ہے، اور مسلمان اپنے دفاع میں جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں بدر میں، اس سے پہلے تو مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، 13 سال مکہ کے اندر برداشت کیا، اور مدینہ منورہ میں جب مسلمان منظم ہو گئے، اپنی ایک ریاست اور طاقت و قوت قائم کر لی، تو اب آخر کار 2 ہی صورتیں بچتی تھیں، یا تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتل ہونے کی اجازت دے دیتے، بس ٹھیک ہے تم اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ نئی ظالم طاقت و قوت کے ہاتھ کو روکا جائے کہ وہ اپنا ظلم بس کرے اور انسانوں کو آزادی کے ساتھ، حریت کے ساتھ جینے دیا جائے، اور جو لوگ اپنی عقل و شعور سے، اپنے دل کی آواز سے دین اسلام اور دین حقانیت کی تعلیمات کو قبول کرتی ہیں، ان کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ دنیا میں انسانیت کے لیے رحمت بن کر اللہ کے اس دین کو خود بھی اس پر عمل کریں اور اس دین کے مطابق اپنے معاشرے میں اور اپنے انسانوں کے اندر اپنے جیسے لوگوں کے اندر اس کو قائم کرنے اور غالب کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پھر اس جماعت کا مقابلہ کرتے ہیں جو ظالم طاقت ہے، اور اس کا بھی کچھ پس منظر یوں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی جنگی تیاری اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس غرض سے مکہ کے ہر فرد نے، ہر باشندے نے اپنا روپیہ پیسہ تجارت میں لگا کر اس سے جو پرافٹ اور منافع حاصل ہوگا وہ انہوں نے جنگ میں استعمال کرنا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر وہ شام گیا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جتنا بھی پرافٹ اور منافع حاصل ہونا تھا وہ سب کا سب جنگ میں استعمال کرنا تھا۔ یہ ساری جنگ کی گویا پلاننگ ہو رہی تھی، کیونکہ جنگیں بغیر مالی تعاون کے یا مالی وسائل کے نہیں لڑی جاتی۔ تو یہ اس نظریے سے انہوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں
مکہ سے بھیجا ہوا تھا، اب وہ بڑے منافع کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان حالات سے بے خبر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جاسوس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد جو مکہ میں تھے، ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ ان میں سے بہت سارے وہ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ ان کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کا علم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حوالے سے تیار کیا اور ان کو کہا کہ یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ یہ مکہ پہنچنے والا ہے، یہ ہمارے راستے سے گزرے گا۔ اگر آج ہم نے اس کو نہ روکا، اس کی معاشی حالت کو قائم ہونے دیا اور بڑھنے دیا، تو یہ کل ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے۔ اس لیے آج یہ بہترین موقع ہے کہ ان کی معاشی کمر توڑ دی جائے، اور یہ جو وسائل ہمارے خلاف استعمال ہوں گے ہم ان کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے صحابہ کے ساتھ تقریباً 313 افراد کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کا ارادہ اس موقع پر کوئی خاص جنگ کا تو نہیں تھا، صرف اس قافلے سے اس کے جو مال لے کر جا رہا تھا، مال بھی کثیر تعداد میں تھا، اس کو ان سے لینا تھا اور ان کی معاشی کمر کو توڑنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں شرکت کے لیے کوئی لازمی اور ضروری نہیں تھا کہ وہ لازمی طور پر ہر مدینہ کا مسلمان اس میں شرکت کرے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو مشہور ہے کہ غزوہ تبوک میں جب انہوں نے شرکت نہیں کی تو اللہ نے بڑا سخت عتاب نازل کیا اور 40 دن تک کے لیے ان سے مقاطع کیا گیا، اور ان کی پھر توبہ قبول ہوئی تو پھر جا کر اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا تو انہیں سکون ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بدر میں بھی میں نے شریک ہوا تھا، بدر کی جنگ کے اندر بھی میں نے شرکت نہیں کی تھی، لیکن اس وقت بدر کے اندر شرکت لازم نہیں تھی، اختیار تھا کہ جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور جو نہیں آنا چاہتا اس پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ جنگ میں لازمی شریک ہو، جبکہ غزوہ تبوک کے اندر جنگ میں شرکت لازمی اور ضروری تھی۔ تو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ مقصد لڑائی نہیں تھا، صرف قافلے کا روکنا تھا، اور قافلہ جو ہے ان کے افراد ٹوٹل 60 تھے، تو 60 کے مقابلے میں 313 کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور پھر اس میں لڑنے والے بھی بہت کم تھے قافلے میں۔ آپ اس ارادے سے جب نکلے مدینہ منورہ میں، قافلے والوں کو بھی پتہ چل گیا، ابو سفیان بھی بڑا تیز تھا، اس کو بھی حالات کی خبر ہو گئی، اس نے فوراً مکہ میں اطلاع بھجوا دی کہ اگر اپنا یہ تجارتی مال بچوانا ہے تو فوراً میری مدد کے لیے پہنچو، مسلمان میرا راستہ روک رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اس نے وہ عام جو راستہ اور گزرگاہ تھا جس سے اس کو ڈر تھا کہ یہاں مسلمان میرا تعاقب کر سکتے ہیں، وہ چھوڑ کر اس نے ساحل سمندر کا دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہو گئی کہ مکہ سے اس وقت ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1000 افراد کا لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ٹاپ کی مسلمان قیادت اور لیڈر تھے، وہ پہلے دن ہی سے در حقیقت چاہتے یہ تھے کہ یہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل اینڈ کمپنی سے ہو، ان کے لشکر سے ہو۔ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم سے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا کہ اس پر تمہیں ضرور فتح حاصل ہوگی۔ اب ایک طرف وہ قافلہ کی جماعت تھی ابو سفیان کی قیادت میں مال لینے والے، عام مسلمان تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں مل جائے، مال غنیمت بہت سارا ہاتھ میں آئے گا اور جنگ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن جو ٹاپ کی قیادت تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات گرامی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ تھے، ان کی سوچ پہلے دن سے تھی کہ 2 جماعتوں میں سے جو دوسری جماعت ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے، ہمارا مقابلہ ان سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جنگ کے اندر کسی قوم کی معاشی حالت کو توڑنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان کی سیاسی حالت کو بھی توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ معاشی حالت کسی قوم کی ٹوٹ جائے تو سیاسی حالت یک لفظ سے ان کی نہیں ٹوٹتی، اس کے ٹوٹنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن کسی قوم کی سیاسی حالت ٹوٹ جائے تو ان کی معاشی حالت تباہ و برباد خود ہی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے سیاست کا جو اصول تھا اس کے پیش نظر اب یہ ضروری تھا کہ ان کی سیاسی طاقت کو پہلے توڑا جائے اور معاشی حالت پھر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو جہل کی قیادت میں قافلہ آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے لڑنے کے لیے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ 313 افراد جو آپ کے ساتھ تھے ان سے آپ نے مشاورت کا عمل کیا اور ان سے پوچھا رائے لی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جن کی تو پہلی رائے یہ تھی کہ ابو جہل سے لڑائی ہونی چاہیے، انہوں نے تو رائے دی۔ مہاجرین نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار جن سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ وہ مدینہ کا دفاع کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ مدینہ سے نکلے ہمارے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کی غرض سے، اب ان کو لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، اور دشمن بھی طاقتور ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، تو یہ بات درست نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بار بار رائے لی، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف دشمن آ رہا ہے اور دوسری طرف قافلہ جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار مشورے کو جو انصار صحابہ میں سے جو سردار صحابہ تھے وہ سمجھ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا خدا جا کر دشمن سے مقابلہ کر لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتانا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ نہیں، ہم جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون بہے گا، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا مقابلہ ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، پوری طرح ہمارا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں اس وقت اس قافلے کو جانے دینا چاہیے اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے جو فوج کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں اترتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہاں تذکرہ ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب جب مسلمان فتح یاب ہوئے تو بہت سارا مال غنیمت کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ لگا، 70 کے قریب کفار قیدی بنا لیے گئے، اور اسی طرح اتنے ہی وہ قتل بھی ہوئے۔ اب ان کا جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، کسی کے ہاتھ میں تلوار لگی، کسی کے ہاتھ میں کوئی اور چیز لگی۔ اب جو پرانا قانون تھا اس قانون کے تحت تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ اسی کا ہے، عربوں میں یہی قانون چل رہا تھا۔ اس لیے بعض صحابہ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ چیز مجھے ملی ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنگ بڑی منظم انداز میں تھی۔ حضور نے اپنی فوج کے 3 حصے کیے تھے۔ ایک تو وہ نوجوانوں کی فوج تھی جو دشمن سے لڑ رہی تھی، دوسری وہ فوج تھی کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ ان کا تعاقب کر رہی تھی جو بھاگنے والے تھے، تاکہ دشمن پھر کہیں اپنے پاؤں جما کر واپسی حملہ نہ کرے، ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اور تیسری وہ تھی جو مال غنیمت بھی اکٹھی کر رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی جمع تھی۔ اب ان میں اس حوالے سے بھی اختلاف ہوا، ہر ایک کہتا تھا کہ یہ ہم نے یہ کام کیا، مال غنیمت والے کہتے تھے کہ یہ مال غنیمت مال تو ہم نے جمع کیا، یہ ہمیں ملنا چاہیے، اور جو دشمن سے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ دشمن سے مقابلہ تو ہم نے کی ہے، ہم نے ان کو شکست دی ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تیسروں نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حصار بنا کر دشمن پر رعب ہم نے ڈالا ہے، ہم نے ان کا تعاقب کیا ہے۔ تو یہ جو آپس میں سوالات اٹھے کہ اب یہ مال کس طرح تقسیم کیا جائے، تو قرآن مجید نے ان کی ان تمام شکوک و شبہات کو، ان کے سوالات کو یا واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا مال غنیمت وہ در حقیقت اسٹیٹ کو ہوگا، اسٹیٹ اپنے اصولوں کے تحت تقسیم کرے گی۔ اس کے تقسیم کرنے کی تفصیلات اسی سورہ مبارکہ میں جب یہ اگلا پارہ شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن وہ سب کا سب پہلے اسٹیٹ کی ملکیت میں دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ، یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے۔ تو اے پیغمبر آپ فرما دیں
الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تم نے کس لیے جنگ کی؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، قوموں کے ملکوں کو فتح کرنے، زمینوں کو، ان کے علاقوں کو، ان کے مال و جائیداد کو قبضہ کرنے کے لیے تم نے جنگیں نہیں کی۔ مسلمان کی جنگ تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی وہ جنگ کرتا ہے مال کے لیے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا ایک جنگ کرتا ہے وہ اپنی قوم کی عزت کی خاطر، کہ قوم لڑ رہی ہے تو میں بھی اپنی قوم کی عزت کی خاطر وہ بھی لڑتا ہے۔ فرمایا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ انسان صرف اس لیے لڑے کہ ان یکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ تو مسلمان تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، مال کے لیے نہیں۔ یاد رکھو یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہوگا، یعنی اسٹیٹ کے حوالے ہوگا۔ اس وقت اسٹیٹ کے سربراہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کے اختیار میں ہے، ان کی ملکیت میں دیا جائے گا، اور وہ اپنے اس قاعدے اور قانون کے تحت جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تقسیم کریں گے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس حوالے سے مال غنیمتوں کا لالچ نہ پیدا کرو۔ کتنی اونچی سوچ دی ہے اسلام نے۔ اسلام اس لیے نہیں لڑائی کرواتا کہ لوگوں کی وسائل کو لوٹ لو۔ آج دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، یورپ جنگیں کر رہا ہے، قوموں پر جنگیں مسلط کر رہا ہے قوموں کے وسائل لوٹنے کے لیے، جی، اور ان کی زیادہ سے زیادہ وسائل پر، ان کی جائیدادوں اور جاگیروں پر قبضہ کر کے ملکوں کے اوپر ان کا دورہ بورا بنا دیتا ہے، انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسلام مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، قوموں کے وسائل لوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ان وسائل کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے کہ وہ وسائل ایک جگہ مرتکز نہ ہوں بلکہ ساری انسانیت کو ملنے چاہیے۔ اس نے فرما دیا تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس حوالے سے عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ صلح صفائی کے ساتھ رہو، صلح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نے کسی مال پر قبضہ کر لیا اور دوسرے سے جھگڑنا لگ پڑے کہ یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ تو میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی واقعات ہیں اس موقع پر کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار ملی، بڑی قیمتی تھی۔ حضور نے جب فرمایا سب کچھ جس کو جو ملا ہے وہ جمع کروا دیں، وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا تو ہم نے جمع کروا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تلوار بہت قیمتی تلوار تھی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ کوئی آپ سے جو چیز مانگتا تھا آپ انکار نہیں کرتے تھے، آپ اس کو لازمی طور پر دے دیتے تھے۔ تو حضرت ارقم ابن ارقم خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دی۔ اسی طرح ایک اور صحابی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، وہ جو ان کو ملا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جمع کرواؤ۔ پھر انہوں نے سوال کیا، حضور نے فرمایا نہیں جمع کرواؤ۔ 3-4 مرتبہ جب وہ جمع ہو گیا، اب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کو پکارا۔ وہ کہہ میں ڈر گیا کہ شاید ابھی میرے بارے میں کوئی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، میں نے جو 3-4 مرتبہ مانگا ہے تو اللہ نے میرے لیے کوئی تنبیہ نازل کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ نہیں، یہ پہلے تمہارا نہیں تھا، جب تم نے جمع کروا دیا اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو چاہوں دوں، ایک اصول کے تحت، لہٰذا تمہاری خواہش ہے اس کو لینے کی تو لو، اب میں تمہیں دیتا ہوں، اب تم لے لو۔ تو مسلمان پہلے جو اس کے اندر خواہش تھی اس کو ختم کیا کہ پہلے جمع کرواؤ، پھر جو ہے اسٹیٹ یا سربراہ جس طریقے سے وہ مناسب سمجھے گا اس مال کو کیا کرے گا؟ تقسیم کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، آپس میں جو ہے جھگڑے مت پیدا کرو، آپس میں صلح کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کے ساتھ، ذات بینکم، آپس کا تمہارا رشتہ اور تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا، محبت کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہونا چاہیے۔ اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کیا ہونی چاہیے؟ اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ہاں یس سر ہو نو سر نہ ہو۔ یہی تنظیم ہوتی ہے، یہی ڈسپلن ہوتا ہے کہ اپنی بڑی قیادت کے سامنے اپنے آپ کو
سلنڈر کر دیا جائے، چاہے تمہاری خواہش تمہاری آرزو کچھ بھی ہو، تم کچھ بھی سوچ رہے ہو تو تنظیم تمہارے اندر پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے سامنے تمہیں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، باقی پھر تو تم مومن ہو، مگر نہ تو بس زبانی دعوے ہیں ایمان کے، تو زبانی دعوے نہیں، بلکہ اگر واقعی تم مومن ہو تو اپنے اندر یہ پیدا کرو چیزیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر تم پر غالب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو، اور آپس میں مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور صلح کے ساتھ رہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کی صفات کو بھی یہاں بیان کیا، فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کا حکم آتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے حکم کو سن کر وہ بالکل جھک جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ہم سے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے حوالے سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر مزید پختگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا مال غنیمت کا، تو اب وہ ایک روایتی جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، جاہلیت سے جو ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، تو اب اس پر کوئی بجائے مصر ہونے کے کوئی اس پر اصرار کرتا، وہ فوراً جب اللہ کا حکم، اس کی آیت پڑھی گئی، سنائی گئی، اس کا حکم سنایا گیا تو ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے کتنا زبردست حکم دیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ دنیا میں کس طریقے سے امن خوش عدل پیدا کریں، کس طریقے سے جو ہے مال و جائیداد اور وسائل کی لوٹ مار ان کے پیشے نظر نہ ہو، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر جو ہے اور پختگی ایمان کی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہیں جو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، جو ان کے پاس ہے وہ اس کو بھی حریص بن کر جمع نہیں رکھتے، بلکہ وہ مما رزقناہم ينفقون، اس کو بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہی سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، انہی کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بڑی مغفرت اور بہت عزت والی روزی ہے جو اللہ ان کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ابتدائی آیات میں اللہ نے مال غنیمت کے بارے میں بنیادی ایک اصول بیان کر دیا، اس کی تفصیلات تو آگے آ رہی ہیں، یہاں بنیادی بات یہ بتا دی کہ یہ جو کچھ بھی غنیمت تمہیں ملے وہ در حقیقت سب سے پہلے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی اور حکومت کی ملکیت میں جمع کروایا جائے، ان کو دیا جائے، پھر وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت جب تقسیم کریں گے تمہارے حصے میں جو آئے پھر اس کو لے لو۔ اس کے بعد اسی بدر کے واقعے کی تفصیلات کا اگلی آیات میں ذکر کی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں بیان کریں گے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔